السلام کے ہر عمل کو سر کا تاج بنائے گا۔ اگر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مان لیا، امر رسول خدا علیہ السلام کے عمل کے خلاف ہو گیا، یا آپ کو بھی رسول مانا، کسی اور کو بھی تھوڑا بہت ملتا جلتا ساتھ ملا لیا، تو میرے دوست پھر یہ ایمان نہیں ہوگا۔ آج کی اس نشست میں میں نے آپ احباب کے سامنے ایک مسلک کی کچھ کتابوں کا تعارف پیش کروانا ہے کہ عقیدہ قرآن کا کیا ہے، عقیدہ رسول اللہ کے صحابہ کا کیا ہے۔ جیسا میں نے ابتدان میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے۔ آؤ میں مخالفین کی کتابوں کا، کیونکہ یہ جوابی پروگرام ہے تو جوابی پروگرام میں ہمیشہ جواب دیا جاتا ہے، اس کے مطابق اب میں ان کی کتابوں کو بطور دلیل پیش کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ یہ عقیدہ اگر صحابہ کا ہے تو بھائی تم حق والے، اگر پاک پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا عقیدہ ہو وہ حق اور سچ والا، سب سے پہلے میں مسلک بریلویہ کی معروف کتاب فوائد فریدیہ کو نکالتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے فوائد فریدیہ۔ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں شہباز طریقت، شہنشاہ ولایت حضور خواجہ غلام فرید صاحب۔ بابا غلام فرید صاحب اس کتاب کے رائٹر ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 83 پہ پیارے آقا رحمت، ارے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بارگاہ الوہیت میں ملتجی ہو گئے کہ اللہ جو تیرے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بار الہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے مجھے ان کا امتی بنا۔ پر بدبختی کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ ارے کل قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی ہو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ نہیں ماریں گے، نبی ہو کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے امتی بن کے رسول اللہ کی نبوت کو تسلیم کر کے عیسیٰ علیہ السلام بھی 40 سال حکومت کریں گے۔ پر بدبختی کی انتہا ہے کہ ان کے ایک بزرگ خواجہ معین الدین چشتی، ان کے پاس کوئی مرید ہونے کے لیے آتا ہے تو اسے کلمہ پتہ ہے کیا پڑھاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اب کس صحابی نے یہ کلمہ پڑھا ہے؟ نبی علیہ السلام کے کس صحابی نے یہ کلمہ پڑھا ہے؟ نبی علیہ السلام کی صحابیات میں سے کس نے پڑھا؟ ارے قرآن تو کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہتا ہے چشتی رسول اللہ۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے، قیامت تک کے لیے پیغمبر کی رسالت جو ہے وہ قائم رہے گی، کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ بھی آئیں گے تو امتی بن کے آئیں گے، اگر عیسیٰ بھی آئیں گے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے۔ اور بدبختی کی انتہا ہے کہ یہ ظالم کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ استغفر اللہ العظیم۔ میں پوچھتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، کتاب بھی دیکھ لو فوائد فریدیہ، یہ ٹائٹل فوائد فریدیہ، یہ آپ کے سامنے یہ پیلے رنگ کی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہاں پہ یہ عبارت فوائد فریدیہ میں۔ اب یہی عبارت کتاب سبا سنابل میں
یہی عبارت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سبع سنابل کے صفحہ نمبر 278 پر اس کتاب کے مصنف میر عبد الواحد بلگرامی ہیں. اس کتاب کے مصنف میر عبد الواحد بلگرامی ہیں. مترجم مفتی محمد خلیل احمد برکاتی ملتانی ہیں. مفتی محمد خلیل خان برکاتی صاحب، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا. اب لکھنے والے کے علمی تحقیق وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے میں انہیں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. ارے وہ بریلوی مسلک کی ایک عظیم علمی شخصیت ہے، بہت سی کتابوں کے مصنف و مترجم ہے. افسوس اس بات پہ کہ حضرت نے جب ترجمہ کیا، حضرت نے ان کے ایمان نے، ان کی محبت نے، ان کی عقیدت نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ محمد الرسول اللہ کی بجائے وہ چشتی رسول اللہ لکھ دیں. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 278 پر لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر فوائد السالکین میں سے خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ نے فرمایا، میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا. ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں پہ اپنا سر رکھا، عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں. خواجہ پر کیفیت طاری تھی. فرمایا اگر تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں گا. استغفر اللہ العظیم. ارے نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں، پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں لوگ آتے، آپ کلمہ پڑھاتے، آپ انہیں ایمان کی طرف بلاتے، اور یہ کیسا ایمان ہے، کیسی محبت کے دعوے ہیں، یہ کیسی خدمت دین مصطفیٰ ہے، یہ کیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت ہے کہ تم پیارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ مار رہے ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا. ارے قرآن نے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت کو اس طرح تسلیم کروایا، انبیاء سے تسلیم کروایا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. ارے رسول آ جائے تو نبی بھی جو ہے ان پہ لازم ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، وہ نبی رحمت علیہ السلام پر ایمان لائیں اور نبی پاک علیہ السلام کی مدد کریں. اور یہ بدبختی کی انتہا ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کتاب کے بارے میں، یہ جو کتاب سبع سنابل ہے، اس کے بارے میں جناب لکھا ہوا ہے فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد میں صفحہ نمبر 657 پر. فتاوی رضویہ مولانا احمد رضا صاحب کا فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد صفحہ 657 پہ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب سبع سنابل بارگاہ مصطفی میں پیش کی گئی، بارگاہ رسالت میں پیش ہوئی اور سرکار کو مقبول ہو چکی ہے. تو یہ کیسی نبی پاک نے قبول کر لیا کہ چشتی رسول اللہ؟ آج تم اہل حدیثوں پر یہ الزام لگاتے ہو یہ گستاخ رسول ہے. آج رب محمد کی قسم میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ افسوس اس بات پر، آج اگر ڈنمارک والوں نے، آج اگر یہودیوں نے، عیسائیوں نے پاک پیغمبر علیہ السلام کی توہین کی ہے تو میرا وجدان ہے کہ یہ توہین کا راستہ بھی انہوں نے بتایا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اور دوستو پھر دیکھو خواجہ کے قدموں پہ اپنا سر رکھا، عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں. آگے خواجہ کتنا ظلم کر رہا ہے، اس آدمی کے ایمان کو ضائع کر رہا ہے. ارے تمہیں اس طرح کے مرید بنانے مبارک ہوں، ہمیں صحابہ کی طرح محمد الرسول اللہ کا سچا مرید بننا مبارک ہو. دوسری بات یہ کہ جی یہ فوائد فریدیہ
یہ اس کے بارے میں آؤ دیکھو، یہ کتاب ہے تذکرہ اکابر اہل سنت، یہ فوائد فریضیہ، ابھی اس میں بہت کچھ ہے، ابھی تو صرف ایک حوالہ دکھایا ہے، اور دیکھو اللہ مالک الملک کی عظمت پر ڈاکہ مار رہا ہے یہ ظالم، اور ڈاکہ مارا۔ جاؤ پوری ملت کے بریلویوں کو طاہر ضیاء کا یہ چیلنج ہے کہ اگر ہمت ہے، اگر غیرت ایمانی ہے، اس کتاب کو گلی میں، گلی کے مین چوک پہ رکھ کے آگ لگا دو، رب محمد کی قسم اس کتاب کو جلا تم دو اپنے سینے سے، میں تمہیں